السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج عورتوں کے پروفیشن کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ جیسا قرآن میں فرما رہے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں کہ الرجال قوامون علی النساء وصالحات قانتات، مرد جو ہے نا عورت کے قوام بنا دیے گئے ہیں کیونکہ وہ ان پہ خرچ کرتے ہیں۔ پیسوں کی خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد پہ ہے، مرد قوام ہے، ہیڈ آف دا فیملی ہے، اور روٹی کپڑا مکان، حلال کمائی لا کے روٹی کپڑا مکان خود کے واسطے بھی، بیوی کے واسطے بھی، پھر ہونے والی فیملی بچوں کے واسطے بھی جو ہے نا یہ پورا فراہم کرنے کی ذمہ داری جو ہے نا شوہر کی ہے۔ تو پیسہ کمانے کی ذمہ داری، فائنینشیل ذمہ داری جو ہے نا شوہر پہ ہے۔ عورت کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو مین عورت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کیا بول رہے یہی آیت میں، صالحات قانتات۔ سب سے بڑی خوبی ایک عورت کی، ایک بیوی کی یہ ہوتی کہ صالحات قانتات، نیک بیویاں شوہر کی فرما بردار ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی کوالٹی، ذمہ داری، رسپانسبلٹی اور جاب شادی کے بعد ایک بیوی کا کیا ہے بولے تو شوہر کی اطاعت کرنا، شوہر کی بات سننا۔ اور شوہر کی اطاعت پہ خصوصی طور پہ جو حدیث ہے، جو حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اگر ایک عورت جو ہے نا 4 کام کر لی تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں۔ فرض نماز، فرض روزہ، جسم کی حفاظت، شوہر کی اطاعت۔ اور خصوصی طور پہ ایک حدیث میں یہ بھی، وہ معراج کی حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے نا جہنم دکھائی گئی تو زیادہ تر عورتوں کی اکثریت کو زیادہ تر جہنم میں دیکھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ریزن کیا ہے؟ شوہر کی ناشکری۔ ریزن نماز چھوڑنا نہیں ہے، ریزن جو ہے نا رمضان کی تراویحاں چھوڑنا نہیں ہے، نماز چھوڑنا نہیں ہے، رمضان کے روزے چھوڑنا نہیں ہے، پردہ نہیں کرنا نہیں ہے، اچھی بیٹی، اچھی بہن، اچھی ماں نہیں بنے، اس کی وجہ سے جو ہے نا جہنم میں عورتیں زیادہ نہ رہتے، بلکہ اچھی بیوی نہ رہتی، انہیں شوہر کی ناشکری بیوی رہتی، جس کی وجہ سے جو ہے نا زیادہ تر عورتوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں جہنم میں دیکھا۔ تو اگر عورت کو جنت میں جانا ہے تو سب سے پہلی کوالٹی اس کو نکاح کے بعد فرض نماز، فرض روزہ، جسم کی حفاظت کرنے کے بعد شوہر کی اطاعت کرنا چاہیے۔ اور یہ 4 سبجیکٹس میں نماز، روزہ، جسم کی حفاظت آسان ہے بنسبت شوہر کی اطاعت کے۔ وہ ٹف ہے، وہ چیلنجنگ سبجیکٹ ہے شوہر کی اطاعت، اس لیے اس میں زیادہ تر عورتیں فیل ہو کے جو ہے نا جہنم میں گئے سو آلریڈی محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیے۔ تو اگر آپ جہنم میں جانے سے بچنا ہے عورتوں کو اور بیویوں کو خصوصی طور پہ، تو وہ نماز کے واسطے فرض نماز ہے بلکہ جتنا جو ہے نا احتیاط کر رہے ہیں، نماز نہیں چھوٹنا ہمارے سے فرض ہے، بلکہ فرض روزے، رمضان کے فرض روزے نہیں چھوٹنا کیونکہ فرض ہے اور چھوٹ گئے تو بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ جیسا رمضان کے روزے نہیں چھوڑ رہے فرض، اور جیسا روز کے جو ہے نا فرض نماز نہیں چھوڑ رہے، اور جسم کی حفاظت جیسا کر رہے ہیں، یہ تینوں سے زیادہ اب شوہر کی اطاعت پہ جو ہے نا فوکس کریے، توجہ دیجیے کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جانا، میں اپنے شوہر کو جو ہے نا ناراض نہیں کرنا، کیونکہ شوہر کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، شوہر کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ تو گھر میں اب جب گھر میں رہنا ہے تو کیا کرنا ہے؟ شوہر کی اطاعت کرنے کے بعد اپنے خود کے بچے جو ہوتے ہیں، بچوں کو جو ہے نا تربیت کرنا، کیریکٹر بلڈنگ۔ ہسبینڈ کا کام کیا ہے؟ بریڈ ونر، نو فائنینشیلی رسپانسبل ہے، باہر جا کے کما کے لاتے، اور بیوی کا کام یہ ہے کہ کیریکٹر بلڈنگ۔ سب سے پہلے تو ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بولے کہ جب شادی کے لیے جو ہے نا مرد ایک بچی کو چوز کرتا ہے تو اس میں ایک کوالٹی یہ دیکھو کہ پیار کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی سے شادی کرو، لونگ اینڈ فرٹائل، پیار کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی سے۔ آج کل کی عورتیں جو ہے نا ہم دو، ہمارے دو، ایک کے بعد ابھی نہیں، 2 کے بعد کبھی نہیں، بلکہ یہ پورے غیر اسلامک جو ہے نا تھاٹس اور غیر اسلامک جو ہے نا سوچ سے بہت زیادہ متاثر ہو گئے۔ تو یہ غیر اسلامک سوچ ہے یہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بھی بول رہے ہیں کہ زیادہ بچے پیدا کرنے والی سے، زیادہ جننے والی سے شادی کرو، تاکہ قیامت کے دن میں فخر کروں میری زیادہ
مطلب امت کی تعداد پہ، پاپولیشن پہ میں فخر کرنا بول کے کروں بول کے بول رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو زیادہ پیار کرنے والی اور زیادہ بچے دینے والی یہ ایک کوالٹی ہے، یہ ایک پروفیشن ہے بیوی کا، کہ انہیں باہر جا کے جو ہے نا میں گائنیکالوجسٹ بنوں گی، میں جو ہے نا ڈاکٹر بن کے جو ہے نا مسلمان امت کو سرو کروں گی، خلق سوشل سروس کروں گی، میں خدمت خلق کروں گی، سوشل سروس کروں گی میں، بلکہ میں گائنیکالوجسٹ بنوں گی تاکہ میں پیشنٹس کو، مسلمانوں کو، عورتوں کو سرو کر سکوں. بلکہ ایک عورت جو ہے نا یہ شادی کے بعد یہ سوچ رہی انہیں، اور کیونکہ گھر میں رہ کے بھائی پکانے کا تھوڑا جلدی ہو جاتا کام، اب اس کے بعد دن بھر رہ کے کیا کروں، اب میں آلریڈی پڑھ لی نا، میں انجینئر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میری پڑھائی تو ضائع ہو جاتی نا، تو ضائع نہیں ہونا میری پڑھائی، تو میں کیا کروں. بلکہ جو ہے نا ٹیچر بن کے جو ہے نا ایک اسکول میں پڑھانا چاہ رہے، کالج میں پڑھانا چاہ رہے، یا پھر جو ہے نا ڈاکٹر بن کے یہ کرنا چاہ رہے. تو میں بولنا چاہ رہا ہوں، دیکھیے جب اللہ تعالیٰ ایک عورتوں کو جو ہے نا نبی نہیں بنائے، رسول نہیں بنائے، تو وہ نبی اور رسول جو مرد جو کام کرنے کا رہتا، خطبہ دینا، امام مسجد میں امامت کرنا، اور یہ کام دین کا جو ہے نا یہ کام کرنا، بلکہ اس طریقے سے جب عورت کو جو ہے نا پردے کا حکم ہے، تو پردہ اس کے واسطے جب لازم ہے، کمپلسری ہے، تو پردے میں انہیں کیا کام کر سکتی وہ کام کرنا. اب یہ پردے میں رہ کے گھر کی حد تک، اب یہ جو ہے نا شوہر کے کامہ اگر کرے اور گھر کے کامہ، ہوم سائنس اگر گھر کے کامہ کرے، سب فاطمہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے کامہ کرتے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں جو ہے نا چھالے آ جاتے تھے ان کے ہاتھوں میں. اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے جو ہے نا فاطمہ رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ دونوں جا کے جو ہے نا غلام کے واسطے ریکویسٹ کرے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انکار کر دیا، نہیں دیے. اس کے بعد جو ہے نا گھر کو آگے پھر جو ہے نا تسبیح فاطمہ کی جو ہے نا یہ پڑھو بول کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا تاکید کرے. اس دن سے لے کے پھر ہمیشہ تک عائشہ، یہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور علی رضی اللہ عنہ دونوں بھی رات میں کبھی بھی جو ہے نا مس نہیں کرے، اس کو ہر رات میں پڑھ کے سوتے تھے. اور دن کی جتنی بھی تھکان ہے گھر کے کام کرنے کی وجہ سے، جب رات میں تم تسبیح فاطمہ پڑھ کے سو جاتے، تو انشاءاللہ وہ پوری تھکان جو گھر کے کاموں کی وجہ سے تمہاں کو آئی نا، آئی فاطمہ، وہ انشاءاللہ یہ غلام سے بہتر رہیں گا تمہارے حق میں کہ تم پورا گھر کے کام کرنے کے بعد رات میں سونے سے پہلے جو ہے نا تسبیح فاطمہ پڑھ لو. بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بول رہے ہیں. تو بیسٹ پروفیشن ایک عورت کا کیا ہے، بیوی کا، بولے تو ہوم میکر بن کے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے جیسا گھر میں رہنا. پھر دوسری چیز جیسے سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 34 میں ہے، صالحات قانتات، شوہر کی اطاعت کرتے ہوئے، شوہر کی فرما برداری، شوہر کی شکر گزاری، شوہر کی اطاعت گزاری، قناعت پسندی کرتے ہوئے اپنے گھر میں شکر گزاری کے ساتھ اپنے گھر میں رہنا، پیار کرنے والی اور زیادہ بچے جننے والی بن کے، ایک اچھی بیوی بن کے، جنتی کوالٹی بیوی کی وہ بن کے رہنا. پھر اس کے ساتھ جب زیادہ بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر وہ زیادہ بچوں کو پھر قرآن اور صحیح حدیث کے حساب سے اسلامک تربیت دینا، گھر میں اسلامک تربیت دینا قرآن اور صحیح حدیث سے. اور اب ان کو تربیت اگر بچوں کو جب دینا کی ضرورت پڑتی تو پہلے خود کو جب نالج ہے قرآن و حدیث کی، تبھی تو آپ جو ہے نا بچوں میں یہ کر سکتے. تو شادی سے پہلے اگر علم حاصل کر لیے، کچھ عالمہ بن گئے، فاضلہ بن گئے، مفتی بن گئے، کچھ بن گئے الحمدللہ، تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں بنے تو آپ امی بنے کے بعد یا پھر نکاح ہونے کے بعد سے جو ہے نا پھر علم حاصل کرنا، قرآن حدیث کا شروع کرنا. شوہر کو اگر نہیں معلوم ہے تو شوہر کو بھی روزانہ جو ہے نا علم حاصل کرتے ہوئے شوہر کو بھی بولنا، اور بچوں کو بھی جو ہے نا تربیت جو ہے نا بچوں کی گھر میں کرتے رہنا. تو گڈ کیریکٹر بلڈنگ اور اسلامک تربیت بچوں کی یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے ایک امی کی، بنسبت گائنیکالوجسٹ بن کے جو ہے نا پیشنٹس کو سرو کرے، یا ٹیچر بن کے جو ہے نا اسٹوڈنٹس کو سرو کرے، یا کوئی بھی MNC کا ملٹی نیشنل کمپنی یا پرائیویٹ جاب کر کے میں کریئر اورینٹڈ ہوں، میں یہ کام کروں گی، میں شوہر کا ہاتھ بٹاؤں گی، بولے تو یہ اس کی جو ہے نا فطرت کے خلاف ہے. عورت کی فطرت میں جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہ باہر کا کام، پیسے کمانے کی ذمہ داری نہیں رکھے. تو بیسٹ پروفیشن جو عورت کے واسطے بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ جیسا قرآن میں فرما رہے ہیں،
ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. Who is better in speech than one who calls men to the way of thy Lord and then say I am a Muslim. وہ شخص سے بہتر کون سا شخص ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں. یہ عورت کے لیے بھی ہے. تو جب گھر میں رہتے تو میں کیا کروں، بور ہو جا رہی ہوں دن بھر، اس لیے باہر جا کے کام کرنا. تو باہر جا کے کام کرنا آپ کے واسطے بیسٹ آپشن نہیں ہے. بیسٹ آپشن آپ کے واسطے دین سیکھنا اور سکھانا ہے. جیسا ڈاکٹر فرحت ہاشمی ایک بڑے لیول پہ کر رہے ہیں الحمدللہ، اسی طریقے سے آپ ایک چھوٹے لیول پہ سب سے پہلے خود دین گھر میں حاصل کریے اور اپنے خود کے بچوں کو سکھائیے اور شوہر سے ڈسکس کریے. جیسا جیسا جو ہے نا آپ کا کام بڑھتے رہتا، آپ کا علم بڑھتے رہتا اور آپ اس کو اور ایک بڑے لیول پہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو آپ کے جو ہے نا پڑوسیوں کو، آپ کے محلے کے جو ہے نا عورتوں کو، پھر اس کے بعد آپ کے رشتہ داروں کو، خاندان کے لوگوں کو، پھر دوست احباب کو، جو بھی پہچانت والے آپ کے، وہ لیول پہ ایک بڑھاتے بڑھاتے جو ہے نا آپ ایک زیادہ تعداد میں جو ہے نا لوگوں کو آپ بولنا شروع کریے. آپ اس سے بھی اور آگے جانا چاہ رہے تو ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے جیسا پھر آپ انٹرنیٹ پہ آگے جو ہے نا بالکل پردے میں رہ کے کمپلیٹلی آپ کا چہرہ کوئی نہیں دیکھے بولے جیسا آپ جو ہے نا قرآن اور حدیث کی دعوت کا کام آپ بہت کر سکتے. یہ بیسٹ پروفیشن ہے مرد کے واسطے بھی اور عورت کے واسطے بھی. مگر عورت جو ہے نا کمپلیٹ پردے میں رہ کے کریں گی، مرد کے واسطے تو پردہ نہیں ہے. یہ بیسٹ پروفیشن ہے. تو شوہر کا ہاتھ بٹاؤں گی بول کے دنیا کی نوکری کرنا یا پھر گائنیکالوجسٹ بننا یا پھر جو ہے نا ٹیچر بننا، یہ بھول جائیے. یہ سب جب آپ پیسے کمانے کے، اس میں کسی بھی طریقے سے پیسے کمانے کے آربٹ میں آپ ہسبینڈس کے اور آربٹ آف رسپانسبلٹی میں آپ جائیں گے تو جو ہے نا گھر کا فاؤنڈیشن خراب ہو جاتا. اور اس کی وجہ سے ہی زیادہ تر شادی ہوئے کے بعد سال 2 سال میں جو ہے نا یا تو خلا ہو جا رہا یا تو شوہر خود اپنی بیوی کو جو ہے نا طلاق دے دے رہا. کیونکہ اصل جو ذمہ داری عورت کی ہے، جو اس کے فطرت کے لائق ہے، فطرت کے سیوٹیبل ہے، کمپیٹیبل ہے اس کے فطرت سے، انہیں وہ کام کرنا چھوڑ کے جو ہے نا انہیں مرد سے کمپیریزن میں لگ کے باہر جاؤں گی، گھر سے باہر نکلوں گی، گھر سے باہر نکلوں گی، میں بھی پیسہ کماؤں گی، میں بھی کریئر بناؤں گی بول کے انہیں لگی بھی ہے. 200 کروڑ روپے ہے ثانیہ مرزا کے پاس، ورلڈ فیمس ٹینس پلیئر ہے انہیں. اب کیا نتیجہ ہوا؟ ڈیورس لے کے اپنے ایک بچے کو لے کے یوروپ امریکہ کے جیسا سنگل مدر بنے ہوئے ہیں. اب ریزن کچھ بھی ہو، اپنے کو نہیں معلوم ریزن، وہ مطلب شوہر کی غلطی تھی یا وائف کی غلطی تھی بول کے. میں بولنا یہ چاہ رہا ہوں، ہمارے نانی اور دادی جو ہمارے تھے ایک 40 سال پہلے، 50 سال پہلے کا جو دور تھا، اس ٹائم آپ کبھی جو ہے نا یہ خلا، بچی خود خلا لینے کے بارے میں آپ سوچے؟ دکھتا ہی نہیں اسٹیٹسٹکس میں آپ کو. وہ ٹائم پہ کوئی خلا دے لیتے ہی نہیں تھے، کیونکہ باہر گھر سے باہر نکل کے نوکری کرنا بول کے وہ بارے میں سوچتے ہی نہیں تھے وہ لوگ. شوہر کی ذمہ داری ہے، شوہر باہر جائیں گے کما کے لیں گے. ہماری ذمہ داری ہے ہماری فیمینائن کوالٹیز گھر کی حد تک بڑھیا، مطلب گھر کے الگ الگ چیزاں بنانا، کرنا، کپڑے سینے کا کام، گھر کے کام کرنے کا، گھر کو سجانا، سنوارنا، ہوم سائنس، یہ پورے چیزیں عورت کی جو مطلب اس کی فطرت کی جو چیزیں ہیں نا، گھر کو سنوارنا، سجانا، کھانا بنانا، الگ الگ جو ہے نا ڈشز بنانا، کھانا پکانا سیکھنا الگ الگ طریقے سے، خود بھی کھانا، شوہر کو بھی کھلانا، تاکہ کبھی شوہر کو جو ہے نا باہر کا کھانا، ان ہائیجینک کھانا، پولیوٹڈ کھانا کھانے کی ضرورت ہی نہیں پڑنا اس کو. آپ صاف ستھرا گرم گرم جب نوکری نہیں کریں گے، گھر میں رہیں گے، تبھی تو 3 ٹائم پہ جو ہے نا صاف ستھرا گرم گرم صاف ستھرا جو ہے نا پاکیزہ جو ہے نا کھانا بنا کے، نیوٹریشیس کھانا بنا کے خود بھی کھائیں گے، شوہر کو بھی کھلائیں گے، بچوں کو بھی کھلائیں گے. مہنگائی کا زمانہ ہے، دونوں کو کمانا ضروری ہے، بلکہ اگر آپ باہر چلے جائیں گے تو پھر دونوں کو بھی باہر کھانا پڑتا، بچوں کو بھی باہر کا کھانا کھانا پڑتا. تو ڈبل کمائی میں جو ہے نا برکت نہیں رہتی. الٹا جو ہے نا جب آپ بھی کام کرنا شروع کر دیں گے تو شوہر کی کمائی کی ورت قدر نہیں رہیں گے آپ کو. اور جب قدر نہیں رہتی تو پھر میں بھی کما رہی ہوں، میری بھی گھر میں چلنا چاہیے، میں بھی ڈیسیجن میکر ہوں، میں بھی قوام ہوں. آپ کی 2 بات میں سنی تو آپ بھی میری 2 بات سنیے، کیونکہ میں بھی کمانے والی ہوں.
اب यहाँ سے جو ہے نا بیڑا غرق ہوتا، فاؤنڈیشن غرق ہوتا فیملی انسٹیٹیوشن کا. جیسا اللہ تعالیٰ ایک ہے، کائنات چلانے والے دو اللہ نہیں ہیں، ایک بس کا ڈرائیور ایک رہتا، ایک مسجد کا صدر صاحب ایک رہتے، ایک اسکول کا پرنسپل ایک رہتا، اسی طریقے سے فیملی انسٹیٹیوشن میں بھی اللہ تعالیٰ جو ہے نا مرد کو ہیڈ آف دا فیملی بنائے، مرد کو جو ہے نا قوام بنائے، مرد کو جو ہے نا ڈیسیشن میکر بنائے، آپ کو جو ہے نا بیوی کو جو ہے نا ڈپینڈنٹ بنائے اللہ تعالیٰ. جب ڈپینڈنٹ بنائے تو آپ اپنا مشورہ دیجئے، سجیشن دیجئے شوہر کو. آپ کے سجیشن کے حساب سے شوہر کا ڈیسیشن بن گیا تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں بنا تو بھی جو ہے نا آپ شوہر کے فیصلے کو جو ہے نا خوشی خوشی تسلیم کرنے کے لیے ریڈی رہنا. وہ آپ کب کرنا آپ کے لیے آسان ہوتا؟ جب آپ شوہر پہ ڈپینڈنٹ رہتے اور خود نہیں کماتے اور گھر کے رہ کے جب کاما کرتے رہتے اور ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کو جب شوہر سے فرمائش کرنا پڑتا آپ کو، ہر چھوٹی چیز کے واسطے، کپڑے کے واسطے، کوئی بھی چیز کے واسطے، تو جو ہے نا رشتہ بہت زیادہ اچھا رہتا آپ کا اور آپ کے شوہر کا. گھر کے پوچھے کھانے کے واسطے، اس طریقے کپڑوں کے واسطے اور ہر گھر کے چیز کے واسطے شوہر جو ہے نا آپ پہ ڈپینڈ رہتے، اور ہر فائنینشیل چیز کے واسطے بیوی جو ہے نا شوہر پہ جب ڈپینڈنٹ رہتی. اب دونوں ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ رہتے تو آپ میکے چلے گئے تو پھر شوہر کو جو ہے نا آپ کی یاد آتی، فوراً کب آتی میری بیوی بول کے جو ہے نا شوہر آپ کو یاد کرتا ہے. جب ڈپینڈنٹ نہ رہتے، دونوں کمانا جب شروع کر دیں گے تو پھر وہاں سے جو ہے نا فیملی انسٹیٹیوشن جو اسلامک جو لائف سٹائل رہنا چاہیے، جو جس دین